بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں کو درگزر کرے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اگلی آیت میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو قبول کرو، پھر اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول نہ کریں تو یقیناً یہ ممکن نہیں کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہیں۔ یہ ایک اصول اللہ تعالیٰ نے، یہ ایک قانون ہمیں بتایا ہے زندگی کا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے محبت کرنی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، جو انکار کرے اس سے نہیں کرنی۔ اللہ ہم سے محبت کریں گے تو پہلے ہمیں اللہ سے محبت کرنی ہوگی۔ کوئی بھی خاندان، کوئی رشتہ داری، کوئی حسب نسب، کوئی بزرگ ہمیں اللہ کی محبت کا دعوے دار نہیں بنا سکتا۔ تو یہ محبت ہے کیا؟ اللہ سے محبت یہی ہے کہ ہماری مرضی اور پسند اللہ اور اس کے رسول کی پسند کے تابع ہو جائے، ان کا کہا مانا جائے اور ان پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے تو وضاحت فرما دی ہے کہ تم اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر اس کی صورت صرف یہی ہے کہ تم رسول اللہ کی پیروی کرنے لگ جاؤ، تو جس کا نتیجہ یہ ہوگا اللہ تعالیٰ خود تم سے محبت کرے گا۔ تو مسلمانوں کے لیے خاص طور پر یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اللہ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں سنت اتباع پر بڑا زور دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ تم اطاعت کرو۔ اطاعت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے جس کام سے روکیں رک جائیں اور جس کام کرنے کا حکم دیں وہ کام کیا جائے، جبکہ اتباع یہ ہے کہ جیسے تم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھو ویسے ہی تم بھی کرنے لگ جاؤ، یعنی جیسے ان کو کرتا دیکھو تو ویسے تم بھی کرنے لگ جاؤ۔ یہ ہے اتباع۔ جس بات کو وہ پسند کریں اسے تم بھی پسند کرو، جس بات سے وہ نفرت کریں اس سے تم بھی نفرت کرو، کیونکہ وہ تمہارے لیے رول ماڈل ہیں، اسوہ حسنہ ہیں۔ اور تیسرا سبق جو اس آیت سے ملتا ہے میرے پیارے ویورز، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بدعات سے مکمل طور پر اجتناب کرنے کا کہا ہے، کیونکہ بدعت سنت کی عین ضد ہے۔ جہاں بدعت آتی ہے وہاں سے سنت رخصت ہو جاتی ہے۔ عام فہم میں اگر بدعت کی تعریف کی جائے تو دین میں کوئی ایسا نیا کام شامل کرنا جس کا کوئی تعلق دین سے نہ ہو، اور وہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کا حصہ اور ثواب سمجھ کر کرنا، وہ رد ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا، یعنی جس نے ہمارے دین کے کام میں کوئی نئی بات نکالی، ما لیس منہ فہو رد، جس کی کوئی اثر اس میں موجود نہیں تھی تو وہ پھر مردود ہے، یعنی رد ہے۔ تو بدعت کو رواج دینے والا شخص خود بھی مجرم ہے، کیونکہ اس کی موت کے بعد اس بدعت پر عمل کرنے والے لوگوں کے گناہوں کا حصہ رسدی اس کے نامہ اعمال میں جمع ہوتا رہتا ہے، اور وہ دوہرا مجرم ہے۔ قیامت والے دن اس کو دوہرا عذاب ہی دیا جائے گا۔ دنیا میں وہ اپنے آپ کو ٹھیک مقام پر سمجھتا ہے اور اپنے وضع کردہ نئے کام دین میں حصہ بنا کر وہ دین کو مکمل کرنا چاہتا ہے، حالانکہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی مکمل ہو چکا تھا۔ ان کی اتباع بھی کرنی ہے اور ان کی اطاعت بھی کرنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔